شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا. یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر مال غنیمت حلال فرمایا. میں نے کل بتایا تھا کہ جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت کے مصارف کیا ہیں بتائے جا رہے ہیں. کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصہ فوجیوں کو دیا جائے گا. پیدل ہے تو 1 حصہ، سوار ہے تو گھوڑے کا بھی حصہ لگے گا، سواری کا بھی حصہ، اسے 2 حصے دیے جائیں گے. تو 5 حصے مال غنیمت کے کیے جائیں گے، جن میں سے 4 حصے فوجیوں پر تقسیم کیے جائیں گے اور 1 حصہ بتایا جا رہا ہے کس لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. خمس منے 1/5، 5واں حصہ. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. یہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب یہ جو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کے بھی 5 مصارف ہیں. یہ 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہ 5 لوگوں پر تقسیم ہوگا. کون کون ہے وہ؟ آپ کے رشتہ دار نبی کے، ولی ذی القربہ 1، والیتامى 2، والمساکین 3، اور وابن السبیل 4، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 مصارف ہیں. اس کے بعد جنگ بدر کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ جو شام سے وہ لے کر آ رہے ہیں اور مکہ جا رہے ہیں، اس کے اندر جتنا نفع حاصل ہوا ہے اس سے وہ ہتھیار خرید کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. کہا گیا کہ ان کو یہیں پکڑ لو تاکہ یہ پیسے وہاں تک پہنچے ہی نہ، کہ ان پیسوں سے ہتھیار خریدے جائیں، پھر ہتھیار لے کر کے مسلمانوں کے خلاف وہ نہ بردآزما ہوں. اس طرح 313 مسلمان تیار ہوئے. اب یہ جنگ بدر میں پہنچ گئے، یہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے. آج بھی ویسے ہی ہے. یہ سامنے جبل الملائکہ ہے جہاں سے فرشتے اترے، اور یہ پوری فیلڈ ہے. یہاں ایک پولیس چوکی ہے، اور اس کے بعد ادھر سے ایک تبوک کا راستہ گیا ہوا ہے جس کو دونوں جانب تقریباً 300 کلومیٹر تک کھجور کے گنجان باغات کا سلسلہ گیا ہوا ہے. 300 کلومیٹر تک. سامنے جو ہے یہ جبل الملائکہ ہے جس سے فرشتے اترے ہیں، سامنے فیلڈ ہے. میں نے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مسلمان ابھی پوزیشن لے کر کے ہٹے ہیں. بالکل میدان ویسے ہی ہے. ہاں وہ کنواں وہاں پٹ گیا ہے جس کے اندر مشرکین کی لاشیں ڈال دی گئی تھی.
تو یہ 313 مسلمان مقام بدر پہنچ گئے. یہ جو قافلہ تھا یہ راستہ بدل کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا. اس نے خبر یہ بھیج دی کہ بھئی مسلمان ہم لوگوں کے پیچھے ہیں, اس قافلے کو پکڑنے کے چکر میں ہیں, لہذا ہمیں بچاؤ. تو ادھر سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر جرار, تعداد 1000 اور پورے ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہوئے. جب یہ آگے بڑھے تو ان کو معلوم ہوا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن بعض اس میں جذباتی تھے. انہوں نے کہا نہیں, اب اتنی دور آ گئے ہیں تو لڑے بغیر نہیں جائیں گے. اس طرح یہ لوگ آگے بڑھے. اب ان کو خوف لگا ہوا تھا, اس لیے کہ مکہ کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا بنو بکر. یہ قریش مکہ کے ہمیشہ مخالف رہتا تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اتنا بڑا لشکر لے کر کے ہم لوگ باہر نکل جائیں گے تو ہم لوگوں کے باہر جانے کے بعد کہیں یہ بنو بکر کا قبیلہ مکہ کے اوپر نہ حملہ آور ہو جائے. انہوں نے مکمل لوٹنے کا ارادہ کر لیا تھا. ابلیس سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا اور اس نے 2 باتیں کہیں. 2 باتیں کیا کیا کہیں اس نے؟ کہا کہ اتنی بڑی تعداد ہے تمہاری, مسلمان تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, کچل دو ان کو. اور رہا بنو بکر کی طرف سے جو تمہیں تشویش ہے اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں. بنو بکر مکہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. اور سراقہ ابن مالک بہت بارسوخ آدمی تھا. یہ شیطان اسی کی شکل میں آیا اور 2 باتیں کہیں اور گھیر کر کے میدان بدر میں لے آیا. اور جب اس نے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا تو الٹے پیروں پھرا. اللہ فرما رہا ہے کہ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ, جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو نکص علی عقبیہ, تو یہ اپنے ایڑیوں کے بل گھوما اور بھاگا. کہا انی بریء منک, میں تم لوگوں سے بری ہوں. یہ ایسے ہی شیطان مصیبت میں پھنسا دیتا ہے, اور جب انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں. یعنی پہلے بولتا ہے چڑھ جا بیٹا سولی پر, اور جب سولی پر چڑھ جاتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے بری ہوں. یہ کام ہے شیطان کا. لوگوں نے کہا کہ بابا کہاں جا رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, کہاں جا رہے؟ ارے کام میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی ارا ما لا ترون, میں فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہو انی ارا ما لا ترون, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو, لہذا میرا یہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہے. اور کہنے لگا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس میں ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ نکالا ہے کہ آدمی صرف زبان سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اتنا کافی نہیں ہے, جب تک کہ وہ فعل معمور اور ترک محظور نہ کرے, کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے نہ بچے. تو صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ارے بھئی اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے کیجئے, اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیے. آپ تو فعل معمور اور ترک محظور نہیں کر رہے اور زبان سے صرف بول رہے نہیں اخاف اللہ. جی میدان جنگ میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر 2 نعمتیں فرمائی, 2 نعمتیں عطا کی. ایک تو نبی کو خواب میں دکھایا کہ کفار مکہ کا جو لشکر ہے وہ بہت کم ہے. اب یہ خواب جب آپ نے مسلمانوں کو سنایا تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی, ارے کم ہے دیکھ لیں گے ان کو. تو ایک تو آپ کو خواب میں دکھائے گا, وہ خواب آپ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے.
اور دوسری اللہ کی نعمت یہ ہوئی کہ جب یہ آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی نگاہوں میں کفار بہت کم نظر آئے، تو یقیناً اور زیادہ ان کی ہمت بڑھ گئی کہ نبی کا خواب بالکل سچ ہے۔ اچھا، کفار کی نگاہ میں بھی یہ کم نظر آئے، کفار کی نگاہوں میں بھی یہ کم نظر آئے، اس وجہ سے اللہ نے ان کی نگاہوں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا کہ اگر زیادہ دکھائی دیے تو کہیں میدان چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائیں، باقاعدہ ان کو لڑنا ہی ہے آج۔ اور جب لڑائی شروع ہوئی تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی نگاہوں میں مسلمانوں کے لشکر کو بہت بڑا دکھا دیا، کثیر تعداد میں دکھا دیا، ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر مسلمانوں نے میدان مار لیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اللہ اکبر۔ تو ایک مفسر لکھتا ہے، بہت غور سے سنو ہے، کہتا ہے لا تغرک الحسابات المادیۃ فللہ معها معادلات اخرى۔ یہ جو تمہارے مادی کیلکولیشنز ہیں، دنیاوی کیلکولیشنز ہیں، اس پر دھوکہ مت کھاؤ، اس سے دھوکہ مت کھاؤ، اس پر مغرور مت ہو جاؤ۔ فللہ معها معادلات اخرى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوسرے ایکویشنز ہیں، دوسرے الٹرنیٹیوز ہیں، دیکھو۔ اور وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادیت کے مقابلے میں غیر مادیت کو لا کر کے کھڑا کیا، نہیں، اللہ نے مادیت کے سامنے غیر مادی کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ کون آئے؟ فرشتے، نور کے بنے ہوئے، مادی تھوڑی ہے، میٹیریلسٹک تھوڑی ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادے کے مقابلے میں غیر مادہ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ تو فللہ معها معادلات اخرى، تو دنیا کے جو کیلکولیشنز ہیں ان کیلکولیشنز سے دھوکہ مت کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوسرے ایکویشنز بھی ہیں۔ فللہ معها معادلات اخرى، معادلہ مینس ایکویشنز، الٹرنیٹیوز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس الٹرنیٹیو، کیسا الٹرنیٹیو تھا؟ لا کر کے کھڑا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادیت کے خلاف غیر مادی مخلوق کو، فرشتوں کو۔ اور ایک قلیل تعداد کو ایک کثیر تعداد کے اوپر فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اب لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، اب جو مرے ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ تھا، مسلمانوں کا فتح یاب ہونا ایک امر ناممکن، ایک امر محال تھا کہ قلیل تعداد میں بے سر و سامان لوگ ایک کثیر تعداد کے اوپر جو اسلحوں سے مزین ہے اس سے کیسے جیت سکتے ہیں؟ ان کا فتح یاب ہونا در حقیقت ایک خارق عادت چیز تھی، ایسا ہوتا نہیں ہے، امپاسبل تھا۔ اللہ نے یہاں امپاسبل کو پاسبل کر کے بتایا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام حق ہے، ورنہ قلیل تعداد کو کثیر تعداد کے اوپر فتح نہ دی جاتی۔ لہذا اب حق واضح ہو گیا ہے، اب جو مرے وہ دلیل کے ساتھ مرے، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ حق واضح ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے حق واضح کر دیا، دلیل آ گئی، بینہ آ گیا ہے۔ اب جو زندہ رہے وہ بینہ کے اوپر، دلیل کے اوپر، اور جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ میدان جنگ میں ایک کام کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ اکبر۔ میدان جنگ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو عام حالات میں تو ہمیں بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ میدان جنگ کے حالات بڑے ہی عجیب قسم کے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی جنگ جیتنا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ میں بھی برابر یاد رکھے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر۔ کہاں؟ یہ جنگ کا بیان چل رہا ہے، اس میں کہا گیا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ایک مفسر لکھتا ہے من اراد الفلاح فلیکثر بالدعاء فلیکثر بالذکر، جو آدمی فلاح چاہے، من اراد الفلاح فلیکثر بذکر اللہ،
جو آدمی کامیابی چاہتا اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے. لہذا اگر آپ کو کوئی کامیابی چاہیے دنیاوی اور دینی تو آپ کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. دیکھیے عین میدان جنگ میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا کہ ذکر سے دو فائدے ہیں. ایک تو اگر جنگ میں نہیں ہے تو اور جنگ میں ہے تو دونوں جگہ پر ذکر کے فوائد ہیں. مفسر لکھتا ہے کہ الذکر ثبات للقلب عند الکرب وللقدم عند الحرب. کتنا اچھا تفسیر ہے. وہ کہتا ہے اگر اللہ کا ذکر کرو گے تکلیف کے وقت تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کو قرار دے دے گا, اور اگر اللہ کا ذکر کرو گے جنگ کے وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدم کو قرار دے دے گا. تو اگر ثبات قلب چاہیے تکلیف کے وقت تو اللہ کا ذکر کرو, اور ثبات قدم چاہیے اس لیے کہ جنگ میں قدم نہیں اکھاڑنا چاہیے. آدمی کا قدم اکھڑ گیا تو سامنے والا میدان مار لے گا. تو قدم جمانے کے لیے, دل جمانے کے لیے مصیبت کے وقت ذکر اللہ, اور قدم جمانے کے لیے میدان جنگ میں ذکر اللہ. تو اگر دل جمانا ہے تو اللہ کا کثرت سے ذکر, اور میدان جنگ میں قدم کو جمانا ہے تو اللہ کا ذکر. تو دونوں جگہ فائدے ہیں, تکلیف کے وقت بھی اور میدان جنگ میں بھی, کرب میں بھی اور حرب میں بھی. کرب کہتے تکلیف اور حرب کہتے ہیں جنگ. تو دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ گے. اور کہا کہ ایک چیز سے بچو, ولا تنازعوا فتفشلوا. اگر جھگڑا کرو گے آپس میں, اختلاف کرو گے تو ہار لازمی ہے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ایک مفسر لکھتا ہے, بہت اچھا تفسیرہ لکھتا ہے, ما حل النزاع فی امر الا افشلہ اللہ. کسی معاملے میں بھی اگر جھگڑا ہوا تو سمجھو اس معاملے میں ناکامی لازم ہے. لہذا کسی معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر جھگڑا ہو گیا تو ناکامی رکھی ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا. اگر جھگڑا کرو گے, اختلاف کرو گے تو فتفشلوا, تو ناکامی لازم ہے. وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس طرح یہ جنگ بدر کا بیان ختم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جب آدمی مرنے لگتا ہے اور اس نے حق کو قبول نہیں کیا ہے, کافر ہے وہ, تو فرشتے اس کے منہ پر مارتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر مارتے ہیں. فرشتوں کی مار کیسی ہوتی ہے آدمی بتا بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ مرنے سے پہلے اس کی زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے, کچھ بول نہیں سکتا. وہ ایسے سے خالی کرتا ہے, وہ بول نہیں سکتا. زندگی بھر بہت بولا ہو, بہت دوڑا ہو, خالی ایسے ایسے کرتا ہے پاگلوں کی طرح, کوئی بتا نہیں سکتا میرے اوپر کیا گزر رہی ہے. اور سب کا یہی حال ہونے والا ہے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ سورہ واقعہ میں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والے کے کیا نقشہ کھینچا ہے. ہول سے دل بیٹھ جائے گا, ایسا نقشہ وہاں کھینچا گیا. ابھی تو بہت بول رہا ہے, اس کے بعد خالی ایسے ایسے کرتا ہے, زبان نہیں چلتی. تو ایسے ایسے کرنے سے پہلے سدھر جاؤ, نہیں تو ایسے ایسے کرتے رہو گے خالی. تو یضربون وجوہہم وادبارہم, پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں اور چہروں کے اوپر مارتے ہیں. ایک مفسر نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پیٹھ اور چہرے پر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے دیکھتا ہے تو ناکامی اور نامرادی, اسے معلوم ہو جاتا ہے میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے, اور پیچھے دیکھتا ہے تو دنیا چھوڑنے کا صدمہ ہے, دنیا چھوٹ گئی. جس کے پیچھے زندگی بھر یہ کتے کی طرح دوڑتا رہا, دنیا چھوٹ رہی ہے, اور سوائے چند گز کفن کا کچھ لے کر جانے والا نہیں ہے, اس کو معلوم ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو حرام کمائی میں لگے ہوئے ہیں, بائی ہک اور بائی کروک, کیسے بھی مال آئے آنے دو, کیا جانے والا ان کے ساتھ, کچھ جانے والا نہیں. تو چہرے پر مارنے کا مطلب اور پیٹھ پر مارنے کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ آگے ہوتا ہے, پیٹھ پیچھے ہوتی ہے. تو چہرے کا مطلب ہے کہ آگے دیکھتا ہے تو نامرادی اور ناکامی, عذاب منتظر ہے, اس کا انجام دکھائی دے رہا ہے. اور جب پیچھے دیکھ رہا ہے تو جس دنیا کو بنانے کے اندر اس نے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی, وہ دنیا چھوٹ رہی ہے. تو دنیا چھوڑنے کا صدمہ
تو پیٹھ پر مار کی طرح ہے، اور سامنے جو اس کا انجام بد دکھائی دے رہا ہے یہ چہرے پر مار کی طرح ہے. یضربون وجوہہم وادبارہم، اور حقیقت میں مارتے بھی ہوں گے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کوئی نعمت دے، علم کی نعمت دے، حسن کی نعمت دے، مال کی نعمت دے، اثر و رسوخ کی نعمت دے، اقتدار کی نعمت دے، بادشاہت عطا کرے، یہ سب ساری نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں اس وقت تک اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ انسان اپنے عمل کو نہیں بدل دیتا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا جب تک نعمت نہیں بدلی جاتی. ایک مفسر لکھتا ہے کہ اگر آدمی اپنی معصیت کو طاعت سے بدلتا ہے، نافرمانی کو فرما برداری سے بدل دیتا ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اب میں تیری طاعت کی طرف آتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے. اور اگر آدمی اس کے الٹا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو ذلت میں بدل دیتا ہے اور عافیت کو عقوبت سے، سزا سے بدل دیتا ہے. تو جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کو نہیں بدلتا ہے جب تک اچھی حالت میں رہتا ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے. جیسے وہ محاورہ غلط ہے، everything is fair in love and war، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. ایک محاورہ ہم اور بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. تو اینٹ کا جواب پتھر سے قرآن کہتا ہے یہ محاورہ بھی غلط ہے. فرمایا گیا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چوری چھپے، یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو گیا خیانت کرنے والے ہیں، تو بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ خیانت کرنا چاہیے نا. فرمایا گیا نہیں، بلکہ یہ جو معاہدہ ہے ان کے منہ پر پھینک دو کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے تم عہد شکنی کرنے والے ہو، لہذا یہ صلح اور مصالحت یہ تمہاری طرف پھینک دی جاتی ہے. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، وہ خیانت کر رہے ہیں. وہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، سامنے والا خیانت کر رہا ہے مگر اللہ فرما رہا ہے کہ بدلے میں خیانت نہیں کرنی ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین، بس اتنا ہے کہ انہیں بتا دو کہ تم عہد شکنی کی طرف مائل ہو گئے ہو، لہذا ہم لوگ اس عہد کو تمہاری طرف پھینکتے ہیں، ہم خیانت نہیں کریں گے. تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا جو معاملہ ہے، جو محاورہ ہے، وہ غلط ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں. آگے ایک آیت کریمہ اور بہت پیاری ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. وہ لوگ نہ گمان کریں جو بچ گئے، وہ کافر نہ گمان کریں جو بچ گئے یہ کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ہوا یہ کہ میدان بدر میں جتنے لوگ آئے تھے 70 تو گرفتار ہوئے تھے، بلکہ کتنے لوگ مارے گئے تھے اور شکست فاش دی گئی تھی. تو اس میں کچھ لوگ بھاگ نکلے تھے، بچ گئے، ان کی جانیں بچ گئی، اور کچھ لوگ اس میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو بھاگ کر کے اپنے آپ کو بچا لے گئے یا جو لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور بچ گئے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے. اللہ کبھی بھی ان کو پکڑ سکتا ہے، اور جب پکڑے گا تو یہ سرک نہیں سکتے. یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے در حقیقت ان کے عذاب کے اندر زیادتی کی جا رہی ہے. جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے عذاب اتنا سخت آنے والا ہے. اس سے ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ اخذ کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی بیماری میں یا مصیبت میں مبتلا تھا اور وہ مصیبت دور ہو گئی اور اس بیماری سے اس کو نجات مل گئی، اور یہ آدمی گنہگار تھا. ایک گنہگار مصیبت میں مبتلا تھا اور کسی بیماری میں مبتلا تھا، اس گنہگار کی بیماری دور ہو گئی اور مصیبت جو تھی
وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ آدمی اب بھی اپنے گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، اس کا جرم مسلسل جاری ہے، تو اس کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے، در حقیقت جب پکڑ ہوگی تو یہ ڈھیل جتنی دی جا رہی ہے، عذاب اتنا بڑھایا جا رہا ہے، اتنی سختی سے اس کی پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے اندر بھی قوت جمع کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، طاقت جمع کرو۔ تم سامنے والا قوت جمع کر رہا ہے اور آپ خالی آتے، تو قوت جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جتنی قوت ان کے پاس ہے اتنی قوت جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی تم قوت جمع کر سکتے ہو اتنی کرو۔ رہا اللہ کی مدد کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالی مدد اپنی طرف سے کرنے والا ہے، مدد تو اللہ کی طرف سے۔ تو یہ نہیں کہ جتنا ان کے پاس ساز و سامان ہے، جتنی قوت ان کے پاس ہے اتنی قوت آپ بھی جمع کریں، بلکہ مستطعتم، جتنی قوت جمع کر سکتے ہو اتنی قوت تم جمع کرو۔ بقیہ نصر من عند اللہ، مدد اللہ کی طرف سے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ قوت کا کیا مطلب ہے، قوت جمع کرو تو تتناول کل قوت عقلیت و بدنیت و سیاسیت۔ وہ کہتا ہے کہ قوت جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عقل کے اندر قوت ہونی چاہیے، یعنی پڑھائی بہت اچھی کرو تمہاری تعلیم بہت اچھی ہونی چاہیے، اور بدنیت، تمہارے بدن کے اندر قوت ہونی چاہیے، وہ سیاسیت، سیاسی پاور بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ گویا کہ عقلی قوت، تعلیمی صلاحیت، تعلیمی قوت، بدنی قوت اور سیاسی قوت، یہ تینوں چیزیں قوت کے اندر شامل ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا ہو سکے بدنی قوت، عقلی قوت، علمی قوت اور سیاسی قوت جمع کرو۔ جتنا ان کے پاس ہے ضروری نہیں کہ اتنی قوت جمع کرو، جتنی ہو سکے کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر پکا مومن بننا ہے تو دو چیز کرنا ہوگا، یا تو انصار بن جاؤ یا مہاجر بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ پکے مومن کون؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ کون یہ پکے اور حقیقی مسلمان؟ کون؟ والذین آمنوا وہاجروا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، مہاجر۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا۔ اب لٹے لٹائے مدینہ میں آئے، لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو اگر پکے مومن بننا ہے، پکا مومن بننا ہے تو انصار کے منہج پر چلو، اور اگر پکا مومن بننا ہے تو انصار کے منہج پر اگر نہیں چل سکتے ہو تو مہاجرین کے منہج پر چلو۔ جی اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اس پر بسم اللہ نہیں ہے۔ تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ قرآن حکیم میں صرف یہی ایک سورہ، واحد سورہ یہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہے۔ دیکھو یہاں لکھی نہیں، اب نہیں ہے، بسم اللہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، حضرت علی آپ کے داماد محترم کیا فرماتے ہیں؟ البسملۃ امان و براءۃ، یعنی سورۃ التوبۃ نزلت بالسیف فلم فلذلک لم تبدأ بالامان۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر امان ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے میں رحمان اور رحیم ہوں، تو جو رحمان اور رحیم ہو وہ امن دیتا ہے۔ تو اس سورہ کریمہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر امن ہے، جو رحیم ہوتا ہے وہ امان دیتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر امان ہے، اور یہ سورت تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے عہد شکنی کی ہے ان کو ختم کر دو، تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں امان کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، لہذا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ سورت تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے. فلم تبدا فلذلک لم تبدا بالامان، اسی وجہ سے یہ امان کے ساتھ شروع نہیں کی گئی، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امان ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ جائے جیسے کہ آج کل لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں بھی کافروں کو پاؤ، مشرکین کو پاؤ، قتل کرو. لوگوں کے ذہنوں میں یہی ڈالا جا رہا ہے. اصل میں یہ حکم ایک خاص وقت کے لیے ہے اور اس کا ایک خاص سبب ہے. مکہ والوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا عہد و پیمان ہوا تھا، ان لوگوں نے وہ عہد و پیمان توڑ دیا تھا جی. ایک اور ایک خاص وقت میں ان کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا. کب؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام کے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کے قتل کرو. تو یہ مشرکین خاص ہیں جنہوں نے عہد کو توڑا ہے، اور یہ وقت بھی خاص ہے. جب حرام کے مہینے گزر جائیں تب ایسا کرو. یہ ایک خاص سبب کی وجہ سے اور ایک خاص وقت کے لیے، نہ یہ کہ دنیا میں کہیں بھی مشرک نظر آئے، کوئی کافر نظر آئے تو مسلمان یہ کرے اس کو قتل کر دیں. ایسا کہاں ہے؟ ایسا تو کہیں نہیں ہے. اس لیے کہ اگلی آیت اس کی تردید کرتی ہے کہ کہیں بلوا ہو جائے، کہیں فساد ہو جائے اور کوئی مشرک، کوئی کافر تمہارے درمیان موجود ہو تو اب جہاں پاؤ تہاں قتل کرو. یہ تو تمہارے ہاتھ میں آ گیا. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. کہا جا رہا ہے کہ کوئی مشرک پناہ طلب کرے تم سے تو اسے پناہ دے دو، اپنے گھر میں رکھو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دو. یہ دیکھو، اس لیے کہ اگر وہ معنی لے لیا جائے جو پھیلایا جا رہا ہے تو اگلی آیت اس معنی کی تردید کر رہی ہے. اگر جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو تو یہاں تو کہہ رہے اسے پناہ دے دو. اور حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. اگر اللہ کے کلام کو سن کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو فبہ، بہت اچھی بات ہے. ثم ابلغہ ما امنہ، نہیں مانتا تو امن کیمپ میں پہنچا دو. امان کے ساتھ جہاں امن کیمپ ہے وہاں لے جا کر کے پہنچا دو. دیکھو، اسے تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، یہاں کلام اللہ کو سننے کی بات کہی گئی ہے. جہاں ٹھہراؤ وہاں قرآن حکیم پڑھا جاتا ہو. ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ ہدایت کا سب سے بڑا سبب اور ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے. اللہ، تبھی تو کہا گیا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، کھلاؤ پلاؤ، اور تاکہ وہ قرآن سنے. قرآن سننے سے اسے ہدایت مل سکتی ہے. دیکھو، اس کا مطلب سب سے بہترین ہدایت کا ذریعہ قرآن حکیم ہے. اور جیسے مسلمانوں کے لیے ویسا غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے، اور یہ 8 چیزیں جائز ہیں، استعمال کر سکتا ہے. کیا کیا چیزیں ہیں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کتنی چیزیں بیان کی گئی؟ 8 چیزیں ہیں اس آیت کریمہ میں. کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے آبا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے 2، تمہارے بھائی 3، تمہاری بیویاں 4، تمہارے خاندان 5، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے مال جن کو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، بینک بیلنس بنا رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو کہ تجارت کہیں مندی نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور مکان جو تم نے بنا رکھے ہیں، بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، فلیٹس لے رکھے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں جو 8 چیزیں ہیں جن کو عام طور پر انسان بہت پسند کرتا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو انتظار کرو
کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. گویا یہ 8 چیزیں ہیں اور سب کی سب جائز ہیں، مگر اگر یہ 8 چیزیں بعد عن اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے دوری کا سبب بن جائیں تو پھر عذاب کا انتظار کرو. گویا ان کی محبت مغلوب ہونی چاہیے، غالب نہیں. غالب صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی. یہ دیکھیے اور آج وہی معاملہ ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کی محبت کو غالب کر رکھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کر رکھا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا ہمیں نگلنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد کہا گیا یہ مال جس کو آدمی سائنس سائد کر کے رکھتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. مال جمع کرنا یہ فی نفسہ ہی کوئی خراب چیز نہیں ہے. مال جمع کر کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صدقہ نہ ادا کرنا، یہ غلط چیز ہے. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اگر لوگ ایسا کرتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی خبر دے دو، دردناک عذاب کی. کیا؟ یہ سونا اور چاندی، یہ روپیہ اور پیسہ، ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان کے پہلو، ان کی پیٹھ، ان کی پیشانیاں اسی سے داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا. یہ تو فی نفسہ ہی مال کا جمع کرنا یہ غلط نہیں ہے. مال جمع کر سکتے ہیں، لیکن مال جمع کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہ کرنا یہ انتہائی خراب چیز ہے. یہ باعث عذاب ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ زکوٰۃ کے 8 مد ہیں، 8 ہی ہیں. فرمایا گیا فقراء، مساکین، زکوٰۃ پر کام کرنے والے، نئے جو نو مسلم ہیں، وہ کوئی قیدی ہے اور قرض دار ہے اور اللہ کے راستے میں دینا ہے جہاد میں، وابن السبیل اور مسافر. ان 8 چیزوں کے علاوہ کہیں آپ زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کر سکتے. اور ان کو مال دیجئے، اپنی طرف سے آپ کوئی مخصوص چیز اسے نہیں دے سکتے، بلکہ مال دیجئے، اس مال سے وہ جو چاہے خریدے. ایک مسئلہ آیا تھا کہ کچھ لوگ کئی لاکھ روپے جمع کر کے بہت سارے لوگوں کو گیہوں، چاول وغیرہ دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے. میں نے کہا درست نہیں ہے یہ، اس لیے کہ آپ نے اپنی طرف سے ایک چیز متعین کر دی ہے. یہ متعین چیز آپ دے رہے ہیں، اسے مال دیجئے تاکہ اس مال سے جو چاہے خریدے. آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں دے سکتے اس کو. ایک چیز یہ. ایک سوال اور آیا تھا کہ کیا زکوٰۃ کے مال سے قبرستان کی دیوار بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ 8 مد میں سے یہ نہیں، وہ یہ 8 مد بیان کیے گئے. وہ 8 مد دیکھ لیجئے آپ. فقراء جن کے پاس کچھ نہ ہو، الفقیر الذی لا مال لہ، جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور مسکین کہ مال تو ہو مگر اور کمائی کا ذریعہ بھی ہو، مگر اتنی کمائی نہ ہو جس سے اس کے اور اس کے بچوں کا پیٹ بھر سکے اور باقاعدہ طور پر کفالت ہو سکے، تو مسکین ہے. 2 فقراء، فقیر، مسکین. والعاملین، زکوٰۃ پر جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ. تیسرے نو مسلم، مؤلفۃ قلوبہم. چوتھے گردن پھنسی ہوئی کسی کی، جیل میں ہے، قید میں ہے. والغارمین، قرض دار ہے تو قرض دار کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے دے دو. وہ فی سبیل اللہ، جہاد کے سلسلے میں آپ دیجیے. وہ ابن السبیل، کوئی مسافر آ گیا تو. یہ 8 جو مصارف ہے، ان 8 کے علاوہ کوئی بھی مصرف درست نہیں ہے. بہت سارے غلط مصارف میں ہم زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جس نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی. یہ آدمی مر گیا، یہ منافق. تو اس کا جو بیٹا تھا، اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ تو صحابی تھے، وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک درخواست ہے. کہا کہ کیا؟
کہا کہ اپنا کرتا مبارک دے دیجئے جو آپ کے بدن سے ٹچ ہوا ہو. کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ اپنے باپ کو عبداللہ ابن ابی کو میں اسی میں کفن دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا. جانتے ہیں کیوں؟ ایک احسان بھی تھا. یہ جب بدر کے قیدی پکڑ کر کے لائے گئے تھے تو ان میں آپ کے چچا عباس بھی پکڑ کر لے آئے گئے تھے, وہ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے, پکڑ کر لائے گئے تھے. اب ڈیل ڈور ان کا ایسا تھا کہ سب کو کپڑے دیے گئے, قیدیوں کو کھانا بھی دیا جاتا تھا اور کپڑے بھی دیے گئے. اس کے بدن پر کوئی کپڑا سوٹ نہیں کر رہا تھا, اس لیے کہ کافی لمبا چوڑا تھا. تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لائے, ان کو ایک صاحب نے لا کر کے کرتا دیا, اور کرتا دینے والا یہی تھا منافق عبداللہ ابن ابی, نام کے لیے دیا ہوگا, اور یہ بھی کافی ڈیل ڈول والا تھا. تو اس کا جو کرتا تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فٹ آ گیا. یہ بات نبی کو یاد تھی, تو احسان چکا دیا آپ نے, کہا کہ لے جاؤ. نہلانے کے بعد اسے کرتے میں کفن دیا گیا. اس کے بعد پھر آئے, کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور درخواست ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ چلیے نماز جنازہ پڑھا دیجیے. گئے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جیسے آگے ہوئے, حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ کر کے کھینچا. اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ یہ منافق ہے, منافق کے لیے آپ استغفار کیسے کر سکتے ہو؟ تو جہنمی ہے وہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی. اس کے بعد جب قبر میں اتارنے لگے, قبر میں رکھ دیے, تب حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور ریکویسٹ ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے باپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں, تاکہ دنیا سے جاتے جاتے قبر میں اس کے منہ میں آپ کا لعاب دہن ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر میں سے نکلوایا اور اپنے زانوں پر اس کا سر رکھ کر کے اپنا لعاب دہن اس کے منہ کے اندر ڈالا, اور پھر اس کو دفن کیا گیا. آپ نے اپنا کرتا دیا, اس کرتے میں اس کو کفنایا گیا. آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی, اس کے لیے استغفار کیا, اور تیسرے آدمی کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. یہ ساری چیزیں کتنی برکت والی ہیں. آپ کا کرتا مبارک بابرکت, آپ کا لعاب مبارک بابرکت, اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانا آپ کا بابرکت. آگے ڈانٹ پڑی آپ کے اوپر, آپ کو حکم دیا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ایسے لوگوں کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو منع کر دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ آدمی کے پاس اگر ایمان نہ ہو اور عمل نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی منہ میں ڈال دیا جائے, تب بھی وہ کافر ہی ہے, وہ جہنمی ہی ہے. یہاں کیا بولتے ہیں لوگ کہ اس برکت والی چیز سے یہ ہو جائے گا, اس برکت والی چیز سے یہ ہو جائے گا. آدمی کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بابرکت چیزیں بھی اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنگ تبوک میں تقریباً 30,000 کا لشکر جانے کے لیے تیار ہوا. تو کچھ منافقین تھے دیہات کے, ان کو معذر کہا جاتا ہے. معذر الذین یعتذرون بلا عذر, عذر نہیں ہے مگر وہ آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پریشانی ہے, وہ پریشانی ہے, لہذا ہم جنگ میں نہیں جا سکتے. تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. لیکن کچھ لوگ جو دیہات سے آئے تھے سچ مچ ان کے پاس عذر تھا. کیا عذر تھا؟ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی. بیان کیا گیا سواریاں نہیں تھی. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے اور سفر بہت لمبا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ, میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواری کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مختار کل ہوتا ہے. یاد دیکھیے جنگ میں جانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواری نہیں مہیا کر پا رہے ہیں. کہتے ہیں مختار کل ہے, جو چاہے دے دے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرما دیا لا اجد ما احملکم علیہ, میرے پاس
تمہیں سواری میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اتنے میں 6 سواریاں آ گئیں, یہ رونے لگے. یہ وَآئِنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, بلاغت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو تذکرہ نہیں کیا, بلکہ آنکھوں کے لیے بلاغت یہ فرمائی کہ آنکھیں ہی آنسو بن گئی ہیں. یہ عجیب و غریب بلاغت ہے. ایک ہوتا ہے بھئی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, یہ ایک, اور ایک کہہ دینا کہ آنکھیں آنسو بن گئی ہیں, یہ بہت بڑی بلاغت ہے. یعنی انہوں نے اپنے اخلاص کی انتہا کر دی, تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان کی آنکھیں آنکھیں نہیں ہیں, ان کی آنکھیں ہی آنسو بن گئی ہیں. ایک شاعرہ ہے, اس نے کہا ہے کہ وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے, اشک مانے آنسو, وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے, عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. کہا گیا کہ وہ آنسو نہیں ہے, وہ میرا محبوب ہے. دیکھیں یہاں آنسو کو محبوب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ میرا محبوب آنسو کی طرح ہے اور وہ میری آنکھوں میں رہتا ہے آنسو بن کر کے. عجیب شخص ہے میرا محبوب جو پانی کے گھر میں رہ رہا ہے. یہ آنکھ پانی کا گھر ہے, تو وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے. عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے, تو محبوب کو اشک قرار دیا گیا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص پیش کرنے والے آراب کے بارے میں فرمایا ان کی آنکھیں آنکھیں نہیں بلکہ آنکھیں ان کی آنسو ہیں. یہ اخلاص. اتنے میں 6 سواریاں آ گئیں, کچھ لوگوں کو دے دی گئیں, اور حضرت عثمان غنی آئے, آپ کے داماد محترم, اس سے پہلے بہت کچھ دے چکے تھے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ کچھ سواریوں کا اللہ کے رسول 3 اونٹنیاں اور دیتا ہوں میں. اللہ اکبر. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مفسر لکھتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی نیک عمل کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے تو نیت کر لے کہ اگر اللہ مجھے قدرت دے گا تو میں یہ کام ضرور کروں گا, اور اللہ نے مجھے یہ قدرت دی ہوتی تو میں یہ کام ضرور کرتا. تو اپنی اس نیت کی برکت سے وہ محروم نہیں ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رہ پا رہے ہیں, تکلیف ہے انہیں, اور حقیقی تکلیف ہے, تو کسی عذر کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس بیماری میں مجھے مبتلا نہ کیا ہوتا تو میں روزہ ضرور رکھتا, یا قدرت دے گا تو میں ضرور رکھوں گا, تو یہ نیک کام ضرور کروں گا. تو کم سے کم آدمی کسی عذر کی بنا پر کوئی نیک عمل نہ کر سکے تو نیت کر لے, نیت کی وجہ سے وہ اس نیک عمل کی برکت سے محروم نہیں رہے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت آپ کی صحیح نہیں ہے تو آپ کا عمل صحیح نہیں ہے. تو آپ نیت کر لیجئے, کوئی عمل نہ کر سکے تو کم سے کم کرنے کی نیت تو کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اور نیتوں کے اوپر بھی ثواب عطا کرتا ہے. یہ رہا 10ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.